آج غالب کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا، اور جاتا ہوں داغ حسرت ہستی لیے ہوئے، ہوں شمع کشتہ در ہوئے محفل نہیں رہا، اور مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کے میں، مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کے میں، شایان دست و بازوئے قاتل نہیں رہا، گھر میں رہا گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا، بیداد عشق سے نہیں ڈرتا مگر اسد، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ یہ غالب کی شاید ایسی پہلی غزل ہے جس پہ انہوں نے ایک ہی مصرعے کو دو شعر میں استعمال کیا ہے، پہلے میں بھی اور آخری میں بھی۔ عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، اب میں اس قابل بھی نہیں رہا کہ میں اپنے عشق کا اظہار کر سکوں، اپنے محبوب کے سامنے، اپنے محبوب کے دربار میں جا کر میں اپنے عشق کا اظہار کر سکوں، اس لائق میں نہیں رہا، اس قابل میں نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ کہ جو دل تھا میرے پاس، جس دل پہ مجھے ناز تھا کہ یہ میرا دل ہے اور میں جسے چاہوں میں اسے دے دوں، اور کوئی ایسا میرا دل ایسا ہے کہ کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، تو عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا۔ اب میں عشق کے نیاز کے قابل، اب میں اپنے اظہار حال کے قابل میں نہیں رہا، کیونکہ جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا، وہ دل کہیں کھو گیا ہے، کسی کو دے دیا ہم نے یا کسی نے لے لیا ہے۔ جس دل پہ اب جب دل ہی نہیں رہا تو میں اپنے محبوب کے سامنے میں اپنے عشق کے اظہار میں کس زبان سے کروں، کیوں کروں؟ عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا، جاتا ہوں داغ حسرت ہستی لیے ہوئے، ہوں شمع کشتہ در ہوئے محفل نہیں رہا۔ بھئی غالب کی مشکل پسندی تو شروع سے ہی بدنام یا مشہور رہی ہے، کوئی بھی شعر ان کا دوسرے شاعروں کی طرح بہت آسان نہیں ہوتا۔ بہرحال ہوں شمع کشتہ، بجھی ہوئی شمع، وہ شمع جو بجھ چکی ہے، در خور محفل، اب میں محفل میں سجانے کے لائق، محفل میں رکھنے کے لائق میں شمع نہیں رہا۔ ٹھیک جس طرح کو بجھی ہوئی شمع کو محفل میں نہیں رکھا جاتا، اسی طرح میں ایک بجھی ہوئی شمع ہوں اور در خور محفل، اب محفل قابل نہیں رہا۔ کہنے کا مطلب کہ اب میں اس دنیا کے قابل نہیں رہا، میں جو محفل ہے اس محفل کے لائق میں اب نہیں رہا، کہ جاتا ہوں داغ حسرت ہستی لیے ہوئے۔ اب میں ایک حسرت ہے ہمارے سینے میں، ایک داغ ہے حسرت مٹی جو پوری نہیں ہوئی، ایک ہستی جو ہے حسرت ہستی لیے ہوئے، اپنے میں دنیا میں آیا، میں پھر جا رہا ہوں، کوئی تمنا، کوئی ارمان، کوئی آرزو پوری نہیں ہوئی، تو اسی حسرت کی یہی داغ لیے ہوئے، تو جاتا ہوں داغ حسرت ہستی لیے ہوئے، ہوں شمع کشتہ در خورے محفل نہیں رہا۔ جیسے بجھی ہوئی شمع محفل کے لائق نہیں ہوتی، ویسے میں بجھی ہوئی شمع ہوں، میں اس دنیا کے لائق نہیں ہوں۔ مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کے میں، اے دل اب تو مرنے کی کوئی اور راستہ، کوئی اور سبیل نکال، کوئی اور ترکیب ڈھونڈ، کیونکہ میں شایان دست و بازو قاتل نہیں رہا، کیونکہ اب میں اس لائق نہیں رہا کہ دست و بازو مطلب ہاتھ اور یہ اوپری حصہ اور نچلا حصہ ہاتھ، جس میں زور ہوتا ہے، قاتل کے جو زور ہوتے ہیں جس سے وہ تلوار یا خنجر وہ چلاتا ہے، تو شایان، میں اس سے شایان دست و بازو قاتل نہیں رہا، میں قاتل کے دست و بازو کے شایان، اس کی شان کے مطابق میں نہیں رہا۔ میرے جیسا معمولی اور مرے ہوئے آدمی کو وہ نہیں مارے گا، وہ قتل نہیں کرے گا۔ اب تو مرنے کی کوئی اور ترکیب ڈھونڈا، مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کے میں، شایان دست و بازو قاتل نہیں رہا۔ اب قاتل کے شایان کے خلاف ہے کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے اور مجھے قتل کرے، وہ چھوڑ کے جا چکا ہے، کہ اس مرے ہوئے کو ہم کیا مارے، اب تو کوئی اور ترکیب ڈھونڈ۔ وا کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، غیرز نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا۔ ہمارا شوق اس درجہ بڑھ چکا ہے، ہماری تڑپ، ہمارا عشق اس درجہ بڑھ چکا ہے کہ محبوب نقاب میں بھی اگر آیا ہے تو میں نقاب کے پار اسے دیکھ رہا ہوں، اس کے حسن کا میں دیدار کر رہا ہوں، اس کے نقاب میں ہونے کے باوجود۔ تو وا کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، جو نقاب کا بند ہے میں اس کو بالکل میں کھول چکا ہوں، میں اس سے آگے جا چکا ہوں۔ وا کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، غیرز نگاہ اب کوئی حائل،
اب نگاہ میں کوئی بھی غیر، کوئی بھی چیز ایسی جو غیر ہو، چاہے وہ نقاب ہو یا رقیب ہو، کوئی بھی ہو، اب وہ حائل نہیں رہا، بیچ میں نہیں رہا، ہمارے محبوب کے بیچ میں نہیں رہا، وہ حائل نہیں، بیچ میں وہ کوئی چیز اب رکاوٹ نہیں بنی ہے ہمارے. کہ واکر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، غیرز نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا، اب میں ہوں اور محبوب کا حسن ہے دیدار ہو رہا. اور گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار. رہین کہتے ہیں کسی کو گروی رکھ دینا، کسی کے قبضے میں کوئی چیز اپنا مال و زر دے دینا، تو رہین میں جو ہے وہ یہ کہ گو میں رہا، حالانکہ میں رہین ستم ہائے روزگار، روزگار کے جتنے بھی ستم ہیں، ایک سے زیادہ ہزاروں ستم ہیں روزگار کے، میں اس کا ایک رہین بن گیا، میں اس کے بندھک بن گیا، میں اس کی گرفت میں آ گیا بالکل بری طرح. گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا، لیکن اس عالم میں بھی میں تیرے خیال سے غافل نہیں رہا، ہمیشہ تمہارا خیال ہمارے دل میں رہا. اور بیداد عشق سے نہیں ڈرتا مگر اسد، عشق کے ظلم و ستم سے میں نہیں ڈرتا. بیداد عشق سے نہیں ڈرتا مگر اسد، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا. بس مسئلہ یہ ہے اور افسوس یہ ہے کہ جس دل پہ مجھے ناز تھا، جو دل میرے پاس تھا اب تک، جس پہ مجھے ناز تھا، وہی دل نہیں رہا. میں نے کہا نا کہ یہ شاید پہلی غزل ہے جس پہ انہوں نے ایک مصرعے کو دو اپنے اشعار میں استعمال کیا ہے کہ بیداد عشق سے نہیں ڈرتا مگر اسد، میں عشق کے ظلم سے نہیں ڈرتا، بس یہ ہے کہ وہ دل ہی نہیں رہا جس پہ مجھے ناز تھا، وہ ہوتا تو میں عشق کے ظلم بھی سہ سکتا تھا. غالب یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.